اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب یوم الفطر اور یوم الضحیٰ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 2671۔ ابو عبیدہ مولا ابن اظہر نے کہا کہ حاضر ہوا میں عید میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور آپ آئے اور نماز پڑھی، پھر فارغ ہوئے اور خطبہ پڑھا لوگوں پر، اور فرمایا کہ یہ دونوں دن ایسے ہیں کہ منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں روزہ رکھنے سے، اور یہ دن آج کا تمہارے افطار کا ہے بعد رمضان کے، اور دوسرا دن ایسا ہے کہ تم اس میں اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔ حدیث نمبر 2672، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 2 دن کے روزوں سے، ایک عید البقرہ اور دوسرا عید الفطر۔ حدیث نمبر 2673، اردو ترجمہ۔ قزہ نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، سنا میں نے ان سے ایک حدیث کو کہ مجھے بہت پسند آئی، اور میں نے کہا ان سے کہ کیا تم نے سنا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی بات کہوں جو آپ نے نہیں فرمائی اور جو میں نے نہیں سنی؟ کہا انہوں نے کہ سنا میں نے ان کو کہ فرماتے تھے روزہ درست نہیں ان 2 دن میں، ایک عید الاضحیٰ میں اور دوسرے عید الفطر میں رمضان کی۔ حدیث نمبر 2674، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا 2 دن کے روزوں سے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے۔ حدیث نمبر 2675، اردو ترجمہ۔ زیاد بن جبیر نے کہا ایک شخص آیا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا میں نے نظر کی ہے کہ ایک دن روزہ رکھوں اور وہ دن موافق ہوا عید الاضحیٰ یا فطر کے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نظر پورا کرنے کا حکم فرماتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 2676، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے۔ باب ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 2677، نبیشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کے کھانے پینے کے دن ہیں۔ حدیث نمبر 2678، اردو ترجمہ۔ مذکورہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں۔ حدیث نمبر 2679، اردو ترجمہ۔ کعب رضی اللہ عنہ کو اور اوس بن حدثان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں بھیجا کہ پکارے کہ جنت میں کوئی نہ جاوے گا سوائے مومن کے، اور منی کے دن کھانے پینے کے ہیں۔ حدیث نمبر 2680، اردو ترجمہ۔ ابراہیم سے یہی مضمون مروی ہوا، مگر اس میں یہ ہے کہ ان دونوں نے پکارا۔ باب اکیلے جمعے کو روزہ رکھنے کی کراہت۔ حدیث نمبر 2681، اردو ترجمہ۔ محمد بن عباد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے، اور وہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، کہ کیا منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روزے سے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، قسم ہے اس بیت کے رب کی۔ حدیث نمبر 2682، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2683، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی روزہ نہ رکھے اکیلے جمعے کا، مگر آگے اس کے بھی رکھے یا اس کے پیچھے بھی۔
حدیث نمبر 2684 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کوئی خاص نہ کرے جمعے کی رات کو سب راتوں میں جاگنے اور نماز کے ساتھ، اور نہ خاص کرے اس کے دن کو سب دنوں میں روزے کے ساتھ، مگر یہ کہ روزہ رکھتا ہو وہ ہمیشہ اور اس میں جمعہ آ جاوے۔ باب آیت ولی الذین یطیقونہ کے منسوخ ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 2685 اردو ترجمہ سلمہ بن اکو نے کہا جب یہ آیت اتری ولی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یعنی جن لوگوں کو طاقت ہے روزے کی وہ فدیہ دیں، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا، تو جو چاہتا تھا افطار کرتا تھا رمضان میں اور فدیہ دے دیتا تھا، اور یہی حکم رہا یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت اتری اور اس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی اب روزہ ضرور رکھنا ہوا طاقت والے کو اور فدیہ دینا درست نہیں۔ حدیث نمبر 2686 اردو ترجمہ سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ عادت رکھتے تھے کہ جس نے چاہا روزہ رکھا اور جس نے چاہا افطار کیا اور فدیہ دیا، ایک مسکین کو کھانا کھلایا، یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت اتری فمن شہد منکم الشہر فلیسمع۔ باب ایک رمضان کی قضا میں دوسرے رمضان تک تاخیر روا ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 2687 اردو ترجمہ ابو سلمہ نے کہا سنا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرماتی تھیں کہ مجھ پر جو رمضان کے روزے قضا ہوتے تھے تو میں ان کو قضا نہ کر سکتی تھی مگر شعبان میں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ میں مشغول ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرصت نہ پاتی تھی۔ حدیث نمبر 2688 اردو ترجمہ یحییٰ سے بھی یہی روایت مذکور ہوئی اس سند سے، مگر اس میں یہ ہے کہ یہ تاخیر قضائے رمضان کی شعبان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے سبب سے ہے۔ حدیث نمبر 2689 اردو ترجمہ یحییٰ سے اس اسناد سے یہی مروی ہوا، اور اس میں یحییٰ نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ یہ تاخیر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے سبب سے ہوتی ہوگی۔ حدیث نمبر 2690 اردو ترجمہ یحییٰ سے یہی روایت مروی ہوئی، مگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور مشغولیت کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2691 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم سے ایک ایسی تھی کہا افطار کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اور قضا نہ کر سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ شعبان آ جاتا تھا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2671 سے 2691 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔